میری گفتگو کا موضوع ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حقیقی معنوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائے آمین۔ اور آخری سانس تک محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے آمین۔ اور اسی محبت میں اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے بغیر بندہ ایمان کے الف تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ پورے کا پورا دین، اس کی بنیاد اور اس کی اصل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جو فرائض ہم پہ فرض کیے، ان فرائض میں کوئی فرض ایسا ہے جو زندگی میں ہم پہ ایک بار فرض ہے، اور کوئی فرض ایسا ہے جو سال میں ہم پہ ایک بار فرض ہے، اور ان فرائض میں کوئی فرض ایسا ہے جو دن میں 5 بار فرض ہے، لیکن ایک فرض ایسا بھی ہے جو زندگی میں ایک بار نہیں، سال میں ایک بار نہیں، دن میں 5 بار نہیں، بلکہ وہ فرض ایسا ہے جو ہماری ہر سانس پہ ہم پہ فرض ہے، اور وہ فرض عشق رسول، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرض ہے کہ جو مومن کے لیے ہر سانس پہ اس پہ ضروری ہے۔ ایمان اور عشق کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے یہ صوفیاء کے قصے کہانیاں ہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور عشق کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب ایمان بندے کا کامل ہوتا ہے، نقطہ کمال تک پہنچتا ہے، تو پھر اسے عشق کہا جاتا ہے۔ ایمان اور عشق میں صرف اتنا فرق ہے کہ ایمان سے بندہ مومن کا سفر شروع ہوتا ہے، اور عشق پر اس کا سفر کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ایمان یہ تو فقط بندہ مومن کے سفر کا آغاز ہے، ایمان کی حیثیت سیڑھی کی ہے، اور عشق کی حیثیت جو ہے وہ چھت کی ہے۔ ایمان ابتدا کا نام ہے، اور عشق جو ہے وہ انتہا کا نام ہے۔ عشق کا دعویٰ یہ بڑا آسان ہے، آج ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں موت بھی قبول ہے۔ یہ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا محبت الہی کے جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ کہ عشق جو ہے، بندہ کسی سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرے
اور پھر اس پہ آزمائشیں نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب خالق کائنات جل جلالہ سے محبت اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے بڑھ کر اللہ کے برگزیدہ اور مقبول بندے کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن انبیاء پر جو آزمائشیں آئیں، تاریخ گواہ ہے کہ کتنا ظلم و ستم انبیاء پہ کیا گیا۔ اب کوئی کہے کہ اگر وہ اللہ کے مقبول تھے تو ان پر آزمائشیں کیوں آئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ جتنے اونچے منصب پر فائز ہو اور اسے جتنی زیادہ عشق اور محبت میں اس کا جتنا بڑا مقام ہو، اونچا مقام ہو، اتنا ہی عشق جو ہے اسے آزماتا بھی ہے، اس سے امتحان لیتا ہے، اور جب وہ اس امتحان میں پاس ہوتا ہے تو رب ذوالجلال پھر اسے اتنا ہی اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے محبت الہی کا دعویٰ کیا، یہ کہا کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ ناکام ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں، جنتی نہیں۔ تو وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی کامیاب نہ ہوئے؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اللہ فرماتا ہے یہود نے بھی کہا، نصارہ نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے بڑے محبوب ہیں، ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو یہود و نصارہ کہنے لگے کہ ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا تو ڈائریکٹ رب سے تعلق ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، محبوب ان سے فرما دیجئے جو لوگ آپ کو چھوڑ کر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبوب ان کو فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم نے رب سے پیار کرنا ہے، رب سے محبت کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے فاتبعونی۔ یہ تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں میں عمل بتاتا ہوں، تم وہ کام کرو۔ آج تو تم کہتے ہو نا ہم رب سے پیار کرتے ہیں، جب میرا کہا مان لو گے پھر وہ وقت آئے گا رب رب ہو کے تم سے پیار کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم نے رب سے محبت کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ پہلے تمہیں میرے دربار میں آنا پڑے گا، میری اتباع کرنی پڑے گی، مجھ سے پیار کرنا پڑے گا۔ پہلے مجھ سے محبت کرو، پھر اس کا صلہ تمہیں کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کے محب ہی نہیں اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ اللہ کا محب ہونا، محب کہتے ہیں وہ بندہ جو رب سے پیار کرے، اور محبوب اسے کہتے ہیں جس سے رب پیار کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تک محبوب یہ تیرے پاس نہیں آئیں گے تو یہ میرے محب بھی نہیں بن سکتے، میرے محب بھی نہیں بن سکتے۔ لیکن محبوب جب تیرے در دولت پہ آ جائیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں تو پھر میں انہیں محب ہی نہیں، میں ان کو اپنا محبوب بھی بنا دوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان یہود و نصارہ کا جو یہ دعویٰ تھا اس کو رد کیا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں،
اس محبت کا دعویٰ بھی حق ہونے کی علامت نہیں. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہوں تو وہ یقیناً بندہ رب سے بھی پیار کرتا ہوگا. اور اگر کوئی بندہ محض یہ کہے کہ میں رب سے پیار کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی طرح نبی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رب سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتا ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے تعلق بحال کرنا ہے, مجھ سے رابطہ کرنا ہے, تو پہلے تمہیں میرے محبوب کے پاس جانا پڑے گا, ان کی بارگاہ میں آ جاؤ, تو پھر مجھے دور نہیں پاؤ گے, ان کی صحبت میں بیٹھو گے, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اسی لیے کہا نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ حضور کی محبت یہ دین حق کی سب سے اولین شرط ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے, اس لیے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو یہودی بھی کرتے ہیں, اللہ کی محبت کا دعویٰ تو نصارہ بھی کرتے ہیں. اس لیے کہا کہ وہ یہ محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی جہنمی بنیں گے, لیکن جنتی وہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب سے پیار کرے. جس کے دل میں رب کے محبوب کا پیار آ جائے گا یقیناً وہ بندہ رب کا محبوب بھی بن جائے گا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور میرے امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ, کہ حضور کا عشق اور محبت یہ ایمان کی جان ہے. اور پھر دعا کرتے ہیں روز فضو کرے خدا, اے اللہ میری دعا ہے تجھ سے کہ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی محبت یہ ایمان کی جان ہے, اور ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ اس میں مزید اضافہ ہو. اور کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ, جسے عشق مصطفیٰ کا درد مل جائے, حضور کے عشق میں وہ آنسو بہائے, ان کی یاد میں, ان کے دیدار کی تڑپ میں, ان کی ملاقات کی تڑپ میں جو آنسو بہائے, جسے یہ درد مل جائے, تو میرے امام کہتے ہیں وہ اس درد کا پھر علاج کیوں کروائے. یہ درد ایسا ہے جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے, اور جس میں حقیقی ایمان کی لذت ہے, کہ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ آج ہر کلمہ پڑھنے والا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے آج وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں, اللہ کے نبی سے بھی پیار کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار اور محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے, بندہ کس معیار تک پہنچ کے کس انداز میں حضور سے محبت کرے. آج اگر ہم اپنی طرف سے کوئی معیار بنائیں تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی رہ جائے. ہم ان سے پوچھتے ہیں جن کے معیار کو رب نے بھی پسند کیا, اور رب ذوالجلال نے اس معیار کو بعد والوں کے لیے ماڈل بنا دیا. اللہ نے فرمایا کہ بعد والوں اگر تم نے ایمان لانا ہے, میرے نبی سے پیار کرنا ہے, تو پھر ایمان اور میرے نبی سے عشق اور محبت ویسا کرو جیسا میرے نبی کے صحابہ نے کیا, تو پھر تمہارا وہ ایمان قبول کیا جائے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تم ان جو لوگوں جیسا ایمان لاؤ جیسا ایمان نبی کے صحابہ لائے, جیسا طرز عمل ان کا تھا, نبی کے ساتھ جیسا برتاؤ ان کا تھا, ان کے ساتھ گفتگو کا انداز جیسا صحابہ کا تھا, جیسا وہ نبی پر ایمان لائے ہیں, بعد والوں ویسا ایمان اگر تمہارا ہو تو پھر قبول ہوگا. اگر اپنی طرف سے کوئی معیار بنایا تو وہ معیار قبول نہیں کیا جائے گا. اگر معیار محبت اور معیار عشق حضرت صدیق اکبر جیسا ہوا پھر قبول ہے, اگر فاروق اعظم جیسا ہوا پھر قبول ہے,
اگر حضرت بلال حبشی جیسا ہوا پھر قابل قبول ہے، اور اگر اپنی طرف سے بنایا تو فرمایا وہ نہ تمہارا ایمان مانا جائے گا نہ محبت کا معیار مانا جائے گا۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان کا انداز محبت کیا ہے، اس سلسلہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے اب دیکھو اس معیار کو، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیات تو ہیں سورۃ الحجرات کے اندر کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اور یہ آیت بھی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی کو اس انداز میں آواز دے کے نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام کے ساتھ آواز دے کے بلاتے ہو، انہیں بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ آیت بھی ہے کہ جب نبی اپنے حجرے میں ہو تو پھر دروازے پہ جا کے دستک نہ دو، بلکہ باہر ان کے در دولت پہ بیٹھ جاؤ۔ محبوب جب خود اپنی مرضی سے باہر تشریف لائیں تو پھر اپنی حاجت پیش کرو، انہیں دروازے پہ کھڑے ہو کے انہیں آواز دے کے باہر نہ بلاؤ۔ یہ سارے آداب اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کے بیان کیے ہیں، لیکن پورے قرآن کے اندر کسی جگہ پر رب ذوالجلال نے یہ بیان نہیں کیا کہ جب میرا نبی وضو کرے اس کے وضو سے لگنے والا پانی جب زمین پہ گرنے لگے تو اے نبی کے غلاموں وہ پانی تم نے زمین پہ گرنے نہیں دینا بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لینا ہے۔ پورے قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے یہ بھی بیان نہیں کیا، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ جب نبی اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک جب ہونٹوں سے جدا کر کے زمین میں پھینکنے لگے تو میرے نبی کے صحابہ تم نے ان کا تھوک زمین پہ گرنے نہیں دینا بلکہ اپنی ہتھیلیوں پہ لے لینا ہے اور لے کے اپنے چہروں پہ مل لینا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے۔ صحابہ نے اپنی طرف سے یہ عمل کیا، نہ رب سے پوچھا، نہ رب کے نبی سے پوچھا، نہ آپس میں کوئی مشورہ کیا ہے کہ اگر حضور تھوک پھینکے تو وہ بھی زمین پہ گرنے دینا ہے یا نہیں دینا۔ لیکن جب محبوب بخاری میں ہے اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں، ہونٹوں سے جدا کرتے ہیں، صحابہ اسے بھی گرنے نہیں دیتے۔ اتنی محبت ہے کہ وہ چیزیں جو بندہ اپنے چہرے پہ نہیں مل سکتا، اپنا تھوک بندہ ہتھیلی پہ لے کے اپنے چہرے پہ نہیں لگا سکتا، لیکن صحابہ نے نبی کا تھوک مبارک بھی ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ ملا ہے۔ نہ کوئی قرآن پڑھا ہے، نہ کوئی نبی کا فرمان پڑھا ہے، اپنی طرف سے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے اس معیار کو بھی بعد والوں کے لیے ماڈل بنا دیا ہے۔ یہ ہے معیار محبت اور یہ ہے معیار عشق کہ صحابہ نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کیا کہ محبوب نے وضو کیا، پانی آپ کے اعضاء سے لگ کے نیچے گرا ہے، صحابہ نے زمین پہ پڑنے ہی نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ اور پھر بخاری میں تو یہ لفظ ہے کہ اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ آپس میں یہاں تک تھا کہ لڑائی ہو جائے، یعنی اتنا دوڑ کے آتے ہیں اور یہاں تک ہے کہ آپس میں لڑ پڑے کہ میں نے یہ پانی لینا ہے۔ اور یہ بھی لفظ ہے کہ جس صحابی کو براہ راست محبوب کے اعضاء سے لگنے والا وہ پانی جسے براہ راست نہیں ملتا، وہ دوسرے صحابی کی ہتھیلی کے ساتھ جا کے ہتھیلی مس کرتا ہے جس پہ محبوب کے مستعمل پانی کا کوئی قطرہ گرا ہے۔ اب آج وہ لوگ جو یہ کہیں کہ اس انداز میں تعظیم جو ہے یہ شرک ہے، تو ان لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ صحابہ نے یہ عمل کیا؟ اور صحیح بخاری میں ہے، نہ قرآن پڑھا، نہ انہوں نے پہلے حضور سے پوچھا کہ محبوب آپ کے مستعمل پانی کا حکم کیا ہے کہ اگر وہ زمین پہ گرے تو کیا ہم اسے اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ یہ صحابہ کا اپنی طرف سے ایک انداز محبت تھا اور اپنی طرف سے ایک انداز عشق تھا، لیکن خالق کائنات محبوب نے منع کیا ہے، نہ رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی آیت آئی ہے کہ اس انداز میں میرے نبی کی تعظیم نہ کرو، یہ تو شرک بن جائے گا۔ بلکہ اللہ نے اتنا پسند کیا، فرمایا بعد والوں ان جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر میں قبول کروں گا، پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ تو پتہ چلا کہ جن کا ایمان اور جن کا
انداز محبت اور انداز عشق جو ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے اور ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، تو یقیناً آج وہ انداز سچا انداز ہے، اور آج جو انداز، یہ انداز جس مسلک میں ہے، خلق کائنات جل جلالہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، یقیناً وہی مسلک آج اسے مسلک حق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس انداز میں جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے انہوں نے یہ سوال پوچھا، متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اب ہمارا گزشتہ جمعہ جو حضور کے علم کی وسعتوں پہ گزرا، اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ اور انداز کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ محبوب کو علم ہے کہ قیامت کب آنی ہے، اور یہ عقیدہ رکھ کے سوال پوچھا۔ اور اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں یا کل کا پتہ نہیں، تو صحابہ حضور سے یہ سوال ہی نہ کرتے۔ یہ سوال پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کو علم ہے محبوب صرف قیامت تک کی نہیں، قیامت کے بعد کی خبریں بھی جانتے ہیں۔ فرمایا متی الساعہ، محبوب قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال جب پوچھا گیا تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جامع ترمذی میں ہے کہ اس وقت نماز کا وقت تھا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، تو حضور نے اس کا سوال تو سنا لیکن جواب نہ دیا، نماز پڑھائی۔ کہتے جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا کہ این سائل، وہ سائل کہاں ہے جو پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی، وہ سائل کدھر ہے؟ تو جس نے یہ سوال پوچھا تھا اس نے کہا آنا یا رسول اللہ، محبوب میں ادھر ہوں، میں نے پوچھا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرمانے لگے کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ بتا ما اعدت لہا، تو نے اس قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہوئی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں کہ قیامت نے کب آنا ہے، بلکہ پوچھا یہ بتا، چونکہ یہ بھی غیب ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے، لیکن حدیث کے اندر وہ مقام کے جہاں میدان محشر لگنا ہے، پھر دن کا تعین بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، لیکن وہ خاص سال، وہ مہینہ اور وہ ہفتہ یہ بیان نہ کیا، چونکہ اس پر ایمان کہ قیامت قائم ہونی ہے، یہ بھی ایمان جو ہے، اور کب قائم ہونی ہے، اس لحاظ سے یہ ایمان بالغیب ہے۔ اگر بتا دیتے تو اس لحاظ سے ایمان جو ہے بالغیب نہ رہتا۔ تو لیکن اس سائل کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ بتا کہ تو نے اس قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے ما اعدت لہا کبیر صلاۃ ولا صوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت زیادہ نمازیں اور بہت زیادہ روزے تو میرے نامہ اعمال میں نہیں ہیں، یعنی فرائض کی پابندی ہے، رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کی پابندی ہے، لیکن یہ راتوں کو جاگ جاگ کے نفل پڑھنا اور شب داری اور پھر جو نوافل ہیں، تہجد ہے، اشراق و چاشت ہے، یہ اس لحاظ سے دیگر نوافل ہیں، محبوب اس لحاظ سے میرے نامہ اعمال میں کوئی کثیر نوافل کی تو کثرت نہیں ہے، فرائض کی پابندی ہے، بہت زیادہ نمازیں یا بہت زیادہ نفلی روزے محبوب میرے نامہ اعمال میں یہ تو نہیں ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس پہ مجھے بھروسہ ہے کہ یہ عمل مجھے کامیاب ضرور کرے گا، اور وہ کون سا؟ اور وہ اللہ کے فضل سے ہمیں بھی آج اس عمل پہ بھروسہ ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے محبوب بھروسہ اس عمل پہ ہے، انی احب اللہ ورسولہ، بھروسہ اس پہ ہے، انی احب اللہ، میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں
اللہ سے بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں۔ مجھے آپ سے بھی پیار ہے اور آپ کے رب سے بھی پیار ہے۔ رب سے بھی پیار اس لیے ہے کیونکہ وہ رب آپ کا ہے۔ انی احب اللہ و رسولہ، اللہ سے بھی محبت ہے اور اس کی رسول سے بھی پیار ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بس اسی پہ نہ رہنا، نمازوں کی کثرت بھی کرو، روزے بھی رکھو، نیک اعمال بھی کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انت ما من احببتا، پھر تجھے مبارک ہو جس سے تو پیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ انت ما من احببتا، جس سے تو پیار کرتا ہے اسی کی معیت تمہیں ملے گی، تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم نے یہ فرمان سنا، پوچھا سائل نہ تھا، حضرت انس کہتے ہیں ایک سوال اس فرمان سے پہلے جو محبوب نے اس دن بیان کیا یہ والا کہ میرے آقا فرماتے ہیں انتا مع من احببتا، کہتے ہیں اس سے پہلے اسلام لانے کے بعد ہر وقت میرے ذہن کے اندر ایک سوال رہتا تھا، لیکن کہتے ہیں جب محبوب نے یہ بیان کیا آج مجھے اس کا جواب بھی مل گیا۔ سوال یہ رہتا تھا کہ ہم نے آج تو جب چاہتے ہیں محبوب کا دیدار کرتے ہیں، پانچوں نمازوں میں بھی دیدار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب بے چین ہوتے ہیں ہم آ کے محبوب کا دیدار کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیں بھی محبوب کے صدقے جب جنت مل جائے گی، جنت میں بڑی نعمتیں ہوں گی، لیکن محبوب کا مقام تو بڑا عرفہ اور اعلیٰ ہوگا، وہ مقام تو نبیوں کو بھی نہیں ملنا جو جنت میں محبوب کا ہے۔ تو جنت کی ساری نعمتیں نیچے ہیں، محبوب کا دیدار سب سے اوپر ہے۔ تو اس جنت میں جب محبوب کا دیدار نہ ہوا تو ہم کس طرح جنت میں رہ پائیں گے؟ تو کہتے ہیں جب محبوب کا یہ فرمان سنا کہ پریشان نہ ہو، آج دنیا میں جس سے پیار کرتے ہو جنت میں اسی کا ساتھ ملنا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ پریشانی ختم ہو گئی کہ ہم تو محبوب سے پیار کرتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک کے یہ لفظ ہیں، کہتے فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی، کہتے حالانکہ بڑے بڑی غزوات ہوئے، بڑی فتوحات بھی ہوئی، لیکن انس کہتے ہیں ایک تو تھی خوشی اسلام لانے کی، اسلام لانے کی خوشی کے بعد سب سے بڑھ کر ہمیں اس فرمان پہ خوشی ملی کہ جو محبوب نے فرمایا آج دنیا میں جس سے پیار کرتے ہو اللہ قیامت کے دن اسی کا ساتھ دے گا۔ کہتے ایک ہے اسلام لانے کی خوشی، اس کے بعد سب سے بڑی خوشی محبوب کے اس فرمان کی ہے۔ اور حضرت انس یہ فرمان سننے کے بعد وجد میں آ گئے اور کہنے لگے انا احب النبی و ابا بکر و عمر، کہتے میں تو محبوب آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، میں تو ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، میں تو عمر سے بھی پیار کرتا ہوں، میں تو ان سب سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ کے فرمان کے مطابق جو دنیا میں جس سے پیار کرے اسی کا ساتھ ملتا ہے۔ تو انس کہنے لگے پھر میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے نبی کا ساتھ بھی ملنا ہے، ابو بکر صدیق کا ساتھ بھی ملنا ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ بھی ملنا ہے۔ اور ہم سنی کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے اصحاب سے بھی، آل سے بھی پیار کرتے ہیں، تو سوچو کہ ہمیں پھر جنت میں کتنوں کا ساتھ ملنا ہے۔ کہتے وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّهِ إِيَّاهُمْ، کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے ان سب کا ساتھ مجھے ملے گا، میں ان سب کے ساتھ ہوں گا۔ کہتے ہیں چونکہ سبب یہ ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، اور میرے محبوب نے فرمایا ہے جس سے تم پیار کرو گے جنت میں اسی کا ساتھ ملے گا، اگرچہ ان ہستیوں جیسا میرا عمل نہیں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں نہ میری نیکیاں حضرت صدیق اکبر جیسی، ان کی نیکیوں جیسی، نہ میرے اعمال حضرت فاروق اعظم کے اعمال جیسے، اعمال ان کے عملوں جیسے نہیں ہے، لیکن چونکہ پیار ان سے ہے تو اس نسبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے خالق کائنات جنت میں ان سے دور نہیں رہنے دے گا،
اللہ اس پیار کی وجہ سے جنت میں ساتھ بھی ان کا عطا فرما دے گا۔ امام بہقی نے اس کو نقل کیا، شفا کے اندر بھی ہے اور یہ البدایہ والنہایہ میں بھی ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں۔ ان کے عشق اور محبت کی داستان الشفا کے اندر قاضی ایاز مالکی نے بھی اس کو لکھا، امام بہقی نے بھی لکھا کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہیں مکہ مکرمہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، چونکہ انہوں نے اسلام فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا، تو پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ حضرت زید بن دسنہ کہتے ہیں کہ انہیں حضرت ابو سفیان نے گرفتار کیا طواف کرتے ہوئے، اور حرم کعبہ سے گرفتار کر کے انہیں باہر لے آئے۔ چونکہ کافر مشرکین بھی یہ تو جانتے تھے کعبے کی حرمت کے، کعبے کے اندر خون خرابہ اور اس طرح یہ عمل وہ بھی نہیں کرتے تھے، تو پکڑ کے باہر لے آئے اور لا کے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا کہ اے زید، ابھی یہ تلوار چلے گی اور تم شہید ہو جاؤ گے، ہماری تمہارے ساتھ دشمنی کوئی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں، ہماری تمہارے ساتھ دشمنی کا سبب یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، جن سے ہماری دشمنی ہے یعنی حضور کے ساتھ تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، ان سے پیار کرتے ہو۔ دشمنی کا سبب تمہاری ذات نہیں، دشمنی کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جن سے تم پیار کرتے ہو، ہماری ان سے دشمنی ہے، لہذا یہ سبب ہے، ابھی یہ تلوار چلنی ہے اور تم شہید ہو جاؤ گے، لیکن دنیا سے جانے سے پہلے ایک سچی بات تو بتا دو۔ ابو سفیان نے زید بن دسنہ سے سوال پوچھا، سوال کیا تھا؟ کہنے لگے یہ بتاؤ، اتحب ان محمدا الان عند مکانک یضرب عنقہ وانت فی اہلک، اے زید بن دسنہ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم ہماری تلوار کے نیچے ہو اور تمہارے نبی مدینہ شریف میں آرام سے اپنے گھر میں ہیں، یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت تمہاری جگہ پہ تمہارے نبی ہوتے، معاذ اللہ، اگر وہ ہوتے میری تلوار کے نیچے، یضرب عنقہ، تمہاری جگہ پہ میں ان کو شہید کر دیتا، اور معاملہ یہ ہوتا کہ تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوتے، جس طرح تمہارے نبی اب آرام سے ہیں، تو تمہاری جگہ پہ اگر وہ ہو اور تم اپنی اہل میں آرام سے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تو کیا اس وقت میری تلوار کے نیچے کھڑا ہونا پسند ہے، یا اس وقت کہ تمہارے نبی ہمارے قبضے میں ہوتے، ہمارے پاس ہوتے اور تم اپنے گھر والوں میں ہوتے؟ کیا اس وقت یہ پسند ہے میری تلوار کے نیچے رہنا یا اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس رہنا؟ جب حضرت زید بن دسنہ سے یہ پوچھا گیا، قربان جائیں جواب کیا دیا، کیسی محبت ہے، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ یہ دعویٰ آسان ہے، محبت رسول میں موت بھی قبول ہے۔ افسوس جو یہ نعرہ تو لگا لیں لیکن محبت رسول میں نماز قبول نہ کریں، محبت رسول میں حضور کا پسندیدہ چہرہ قبول نہ کریں، تو وہ یہ دعوے کریں تو انہیں سوچنا چاہیے، وہاں دعوے نہیں تھے، وہاں تو حقیقی طور پہ عمل تھا۔ پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری جگہ پہ نبی ہو اور انہیں شہید کر دیا جائے، تم اپنی جگہ گھر میں آرام سے ہو، یہ پسند ہے؟ تو زید بن دسنہ کہنے لگے، واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانی جالس فی اہلی۔ کہنے لگے ابو سفیان تو نے بڑی دور کی بات کر دی کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور میری جگہ پہ میرے نبی کو شہید کر دیا جائے، معاذ اللہ۔ ابو سفیان یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کہنے لگے سن،
میری جو نبی سے محبت ہے وہ ایسی ہے. کہنے لگے میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور میرے نبی کسی گلی میں گزرے اور گزرتے ہوئے ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں. مجھے تو محبوب کی اتنی تکلیف بھی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور میرے محبوب کو کانٹا چبھنے کی تکلیف پہنچے. یہ شہید کر دینا میری جگہ پہ ان کو، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے گھر میں بیٹھا رہوں. اب جس وقت ابو سفیان نے یہ جواب سنا تو اس وقت اگرچہ کافر تھے، حالت کفر میں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ ما رأیت من الناس احدا يحبه اصحابه ما يحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں لیکن آج تک ایسے محبوب نہیں دیکھے کہ جن کے صحابہ ان سے اتنا پیار کرتے ہوں جیسے نبی کے صحابہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. کسی محبوب کے محب میں نے آج تک ایسے نہیں دیکھے کہ جتنا پیار نبی کے صحابہ اپنے آقا سے کرتے ہیں، اپنے محبوب سے کرتے ہیں. آج تک نہ کوئی ایسا محب دیکھا ہے نہ ایسا محبوب دیکھا ہے. محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. اور آج جو یہ کہیں کہ معاذ اللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کو اپنے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اس طرز عمل پہ آج جو شکوہ شکایت کریں تو انہیں سوچنا چاہیے. بخاری کے وہ لفظ ہیں جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کا مستعمل پانی اور لعاب دہن اپنے ہتھیلیوں پہ اٹھا رہے تھے. اگرچہ نبی کو پتا تھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں لیکن چونکہ بعد والوں کو بھی تو بتانا تھا اس لیے پوچھا میرے صحابہ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کون سی چیز ابارتی ہے کہ تم میرے وضو کا مستعمل پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے؟ کون سی چیز ہے تمہیں مجبور کرتی ہے کہ نہ ہم پانی زمین پہ گرنے دیں نہ نبی کا تھوک زمین پہ گرنے دیں، اسے بھی اپنے چہروں پہ ملے؟ بتاؤ تو صحیح کون سی چیز تمہیں مجبور کرتی ہے؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب اللہ و رسولی، ہمیں جو چیز مجبور کرتی ہے تھوک لعاب دہن آپ کا چہرے پہ ملتے ہیں، ہمیں اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. کون سے؟ فرمایا محبوب آپ کا پیار بھی ملتا ہے، آپ کے رب کا پیار بھی ملتا ہے. اب رب تو جسم سے پاک، وہ تو وضو کرنے سے پاک، لیکن نبی کے تو اعضاء بھی ہیں، بشری لبادے میں ہیں. صحابہ کہتے ہیں محبوب آپ کے وضو کا مستعمل پانی جب ہم ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ لگاتے ہیں تو ہمیں صرف آپ کی محبت نہیں ملتی، آپ سے پیار کریں تو یقیناً یہ پیار رب سے پیار کرنا ہے. آپ کی محبت یہ رب کی محبت بھی ہے. محبوب آپ کے وضو کا مستعمل پانی اور آپ کا لعاب دہن چہروں پہ لگا کے ہمیں دو فائدے ہوتے ہیں، ہمیں رب کا پیار بھی ملتا ہے، رب کے رسول کا پیار بھی ملتا ہے. میرے محبوب نے صحابہ کو جھڑکی نہیں دی کہ صحابہ تھوک تم میرا لیتے ہو اور وہ چہرے پہ مل لیتے ہو، بھلا اس میں رب کا پیار کہاں سے آیا؟ وضو کا مستعمل پانی تم میرا لیتے ہو، بھلا اس میں رب کا پیار کہاں سے ہے؟ میرے محبوب نے منع نہیں کیا بلکہ صحابہ کے اس عمل پہ، اس جواب پہ تصدیق کی مہر لگا کے بتایا حقیقی عشق الہی اور محبت الہی ہے ہی اس میں. جو بندہ سچے دل سے نبی سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محب ہی نہیں اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.